روزانہ تصوف کے حوالہ سے کچھ اب آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو آج پھر ایک ضروری احباب کے لیے ایک پیغام لے کر آج میں پھر حاضر ہوں۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ پچھلے موضوع کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اپنے مرشد کریم کی نظر سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، تو آج پھر اسی طرح انسان کو ان لمحات کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ جو لمحات ہر انسان پر ایک وقت آتا ہے وہ آئیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرات گرامی، انسان کی کامیابی کے لیے اور جب وہ وقت آتا ہے جو ہر پر آنے والا ہے، موت کا وقت جب آئے گا، اس وقت انسان دو باتوں پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کامل بخشش فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ ذرا سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، آ کر اپنا دکھڑا سناتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو تم نے کہا ہے یہ بہت خاص عمل ہے، اگر تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر لے، اگر تم چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے، تو صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد، یعنی کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے کے بعد، پھر اپنی آنکھوں سے دو آنسو گرا دیا کرو، جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ سے اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک قطرہ ہی آنسو کا گر جائے تو وہ آنسو کا ایک قطرہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا، خوف الہی پیدا ہو جائے نا، تو آنکھ میں ایک آنسو آ جائے، یا اتنا بڑا بھی آنسو نہ ہے، بس اتنا سا آنسو آ جائے جس سے آنکھ کا ایک بال جو ہے نا، یہ ایک بال تر ہو جائے، تو جب قیامت کا روز ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، معاشر لگا ہوگا، تو یہ آنکھ کا بال اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ یا اللہ، یا مجھے اس میں سے نکال دے، یا پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے ذکر میں رویا تھا، میں تیرے ذکر سے تر ہو گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صدقے انسان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، انسان کا بس ایک ہی عمل ایسا عمل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، یا ایک ایسا گناہ انسان کا ہوتا ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ تو سماعت فرمائیں۔ میرے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین، آپ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر روتی ہوئی آئی، رونے لگی، زارو قطار رونے لگی، ایسے رونے لگی کہ میرے امام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس سے پوچھا ماں کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ کہتی ہے کہ حضرت میں ایک دکھڑا لے کر آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں مڑتا، آپ کے پاس جو بھی آتا ہے اپنی جولی مرادوں سے بھر کے لے کر جاتا ہے، لیکن مجھے بھی آپ سمجھ کر میری دعا کو بھی قبول کیجئے۔ آپ پوچھتے ماں کیا ہوا ہے، بتا تو صحیح، تو اتنا رو رہی ہے، اتنے دکھڑے سنا رہی ہے، بتا کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت میرا ایک بیٹا تھا، اتنا نیک بیٹا، نماز کا پابند بیٹا، قرآن کو پڑھنے والا بیٹا، زکوٰۃ صدقات خیرات ادا کرنے والا بیٹا، آپ سے محبت کرنے والا بیٹا، میرا اتنا پیارا بیٹا، عقیدت میں رہنے والا بیٹا، عاجزی کرنے والا بیٹا، نیکی کرنے والا بیٹا، اچھا بیٹا میرا، اب وہ مرگے بستر پر لیٹا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کی آواز کئی دنوں سے بند ہوگی، اب وہ بول بھی نہیں رہا، بس آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، اور اگر میں کہتی ہوں کہ بیٹا کلمہ پڑھ، اس کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، اگر میں تکلیف درد کا پوچھتی ہوں تو بتاتا نہیں ہے، بول نہیں سکتا، میں بڑی پریشان ہوں، آپ آئیے میرے ساتھ، اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی موت میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ وہ میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ اس کے جسم سے آدھی روح نکل چکی ہے، آدھی روح باقی ہے، کچھ کیجئے۔ میرے امام کے لخت جگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہاں پر اس عورت کا دکھڑا سن کر وہاں پر جاتے ہیں،
دیکھتے ہیں کہ وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، اس کے جسم سے آدھی روح نکل چکی ہے، آدھی روح باقی ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے، جسم کو حرکت نہیں کر رہا۔ میرے امام صاحب نے جب دیکھا تو اللہ کی قرآن کو اٹھایا، ہاتھوں میں رکھا، آپ نے قرآن مجید کے اندر سے سورہ یاسین کو پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ نے قرآن مجید کی سورہ یاسین کو پڑھا، 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ پڑھ لیا نا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ یا اللہ، اے میرے اللہ، میں تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کو معافی دے دے، اسے معافی دے دے۔ آپ نے ایک جانب اس بچے کے چہرے کی جانب دیکھا، دوسری جانب اس کی ماں کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ بچے کی آنکھیں کبھی بند ہوتی ہیں، کبھی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ میرے امام صاحب نے اس کی ماں کو پوچھا، تو کہتی تھی میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے، تو کہتی تھی میرا بیٹا قرآن کو پڑھنے والا ہے، تو نے کس کی کتنی صفتیں بیان کی ہیں، لیکن میں تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں، مجھے بتا اس کا راز کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، حضرت اس کا راز یہ ہے، بس یہ نیک تو تھا لیکن اس میں ایک کمی تھی، میں نے بہت روکا اسے، اس نے میری بات کو مانا نہیں ہے، اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے پوچھا، ماں بتا وہ کون سا عمل ہے جو یہ نہیں کرتا تھا، اور وہ کون سا گناہ ہے جس کو اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کی ماں کہنے لگی، کہتی ہے میرے امام صاحب، حضرت صاحب، میرا بیٹا جب بازار میں جاتا تھا تو آتی جاتی عورتوں کو دیکھتا تھا، ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتا تھا، اس کے چہرے پر آنکھیں جما لیتا، میں کہتی بیٹا یہ برا کام ہے، یہ میری ایک نہیں سنتا تھا، نیکی تو کرتا تھا لیکن گناہ کی اس کی آنکھیں جو تھی وہ حیا نہیں کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا نہیں تھا۔ تو میرے امام صاحب نے فرمایا، ماں جی بی بی پھر سن لے، اللہ تعالیٰ نے بس اسی بات پر اسے گرفت میں اپنی میں پکڑ لیا ہے، بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیاں جو تھی وہ ضائع کر دی ہیں۔ تو سامعین اکرام، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ایک ایسی نیکی جس کو اللہ پسند کر کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک ایسا گناہ، بس ایک گناہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ساری نیکی انسان کی ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت ایسی نیکی کرنی چاہیے۔ وہ 2 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ مرتے وقت بندہ 2 باتوں پر عمل کر لے، اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں آسانی سے چلی جاتی ہے، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کہ خوف خدا سے ڈر کر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ جب زندگی میں انسان کے جسم سے روح نکلتی نظر آئے نا، محسوس ہو کہ میں بستر مرگ پر ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر بس اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معافی دے دے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کے جسم سے روح نکلنے لگی ہے، بس اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے۔ ایک گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، دوسرا اس کے حبیب کا وسیلہ مانگ لے، تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، انسان کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس بی بی نے امام زین العابدین سے کہا میرے بیٹے میں یہ خامیاں تھیں، تو امام زین العابدین نے آگے سے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری عبادت کرتا رہا، انجانے میں اس پر شیطان نے حملہ کر دیا، غلبہ کر دیا، یہ اپنی نظر میں حیا پیدا نہیں کر سکا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہو کر تیری بارگاہ میں اس تیرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو سامعین اکرام، ہوا یہ، امام زین العابدین فرماتے ہیں ابھی میں نے چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ میں نے دیکھا اس بچے کے منہ پہ ہونٹ جو ہیں وہ حرکت کر رہے تھے، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہونٹوں سے کوئی لفظ بول رہا ہے۔ میرے امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کان قریب کیے، اس کے منہ کے قریب کان کیا اور میں سننا چاہا، وہ اپنے ہونٹ ہلا رہا تھا اور آہستہ آہستہ آواز سے پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ پڑھنا نصیب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ کرم کر دیا، اسے کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا۔ تو سامعین اکرام، یہ 2 باتیں تھیں، یہ تمام احباب اس بات پر عمل کریں، جب انسان سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے گا
اور مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جو ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔